چونٹیوں نے اپنے اولادوں کو نصیحت کی مگر نہیں پہنچ سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، یہ مضمون حقیق الامت مجدد ملت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے چونٹی نا امید مت ہو، ہم ضعیفوں کو اپنی رحمت سے ان کا کام بنا دیتے ہیں۔ ہم ملتے ہی ہیں آہوزاری سے، ہم زور سے نہیں ملتے، زاری سے ملتے ہیں۔ ہم طاقت سے نہیں ملتے، احساس قصور، اعتراف قصور اور احساس کمزوری اور آہ و فغاں سے اللہ ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ایک کبوتر حرم کا آ رہا ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں، تو اس کے پیر سے لپٹ جا اور حرم پہنچ جا۔ حرم کا کبوتر آیا، حکم الہی کے تابع راستہ اللہ نے اس کو دکھایا، وہ گاؤں میں آ گیا، دیوار پر بیٹھا، اللہ نے چونٹی کو حکم دیا، دیکھ وہ حرم کا کبوتر آ گیا کعبے والا، تو اس کے پیر میں لپٹ جا، ابھی اڑے گا، مضبوط پکڑنا، ذرا پیر کو مضبوط پکڑنا چاہیے، اگر تو مضبوط نہیں پکڑے گی تو پھڑپھڑائے گا تو گر جائے گی، پھر تیری ہڈی بھی نہیں ملے گی۔ اس نے مضبوط پکڑ لیا، کبوتر حرم گیا اور چونکہ حرم کعبہ میں داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مولانا حکیم الامت مجدد ملت ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کو جزا خیر دے، فرماتے ہیں ہم اپنی طاقت سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، کسی اللہ والے کے پیروں سے چمٹ جاؤ، لپٹ جاؤ، مگر مضبوط پکڑو، اگر خدا نہ ملے تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا۔ ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، جس کا دل چاہے کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھے، گو نشینت با حضور اولیاء، تو اس سے کہہ دو کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ جائے، جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو میں نے ایک مضمون رنگون والا کر دیا جو نیا مضمون ہے۔ میں نے استنبول کے سفر میں ایک مسئلہ عرض کیا تھا کہ اسلام میں لڑکوں کا 2 حصہ ہے، لڑکی کا 1 حصہ ہے۔ اس پر اہل کفر، اہل یورپ کے معنی بھی نہیں جانتے لوگ آج کل، اور کہتے ہیں ہم انگریزی داں ہیں۔ اختر سے سنو انگریزی دانو، یورپ کے معنی کیا ہے؟ یو آر اپ، یعنی تم ایشیا والوں کا ہو کہ تم بڑے اوپر ہو، یعنی ان ظالموں نے یورپ کہلایا تاکہ ایشیا کے لوگ ہم کو کہیں یو آر اپ، تم اوپر ہو، یعنی کہلا دیا کہ تم نیچے ہو۔ یہ ظالم کیسی لغت ایجاد کیا۔ تو میں نے کہا اسلام میں لڑکوں کا 2 حصہ ہے، لڑکے کا 1، کیونکہ لڑکوں کے ذمے 2 ذمہ داری ہے، اپنا روٹی کپڑا مکان، بیٹا اپنا روٹی کپڑا مکان، اور بیوی کا روٹی کپڑا مکان بھی اس کے ذمہ آئے گا۔ تو ڈبل فکر والوں کو، ڈبل ذمہ داری والوں کو اللہ نے 2 حصہ رکھ دیا، اور لڑکی کا روٹی کپڑا مکان وذمہ شوہر ہے، لڑکی کا 1 ہی رکھا حصہ کہ وہ روٹی کپڑا مکان تو شوہر سے لے، اپنے بابا، اپنے بھتیجا، اپنے بھائی کو آئے تو اس سے مرنڈا وغیرہ پلا دے اپنے میراث سے، تاکہ شوہر کا احسان نہ لدے اس پر۔ اگرچہ نیک شوہر تو یہی کہے گا نہیں، میری کمائی سے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو کھلاؤ پلاؤ۔ اگر غیرت مند شوہر ہے تو یہی کہے گا کہ یہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں، جو تمہارے ماں باپ ہیں ہمارے بھی ماں باپ ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المراد بالارحام الاقرباء من جہت النسب ومن جہت النساء، خون کے رشتوں میں جس طرح اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی شامل ہیں، بیوی کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی بھی ارحام میں شامل ہیں، خون کے رشتوں میں شامل ہیں۔ جو اسے بائیکاٹ کرے گا خون کا رشتے کا، خون کے رشتوں کو کاٹنے کا مجرم ہوگا۔ تفسیر روح المانی کی میں نے عبارت بھی پڑھ دی، المراد بالارحام الاقرباء من جہت النسب ومن جہت النساء۔ جب میں نے اس کو پیش کیا تو مفتی رفیع عثمانی تھے دامت برکاتہم ولسٹر میں مجھ کو ملے تھے لندن میں، انہوں نے کہا آج میرے علم میں اضافہ ہوا، اللہ کا شکر ہے، علماء بنگلہ دیش نے بھی یہی کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بعض بندوں کو بعض علم دے دیتا ہے جو ضروری نہیں کہ اکابر کو بھی ہو، جیسے ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام اکابر تھے کہ نہیں، بڑے تھے، مگر ہدہد نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام میں خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، وہ ہے بلقیس کی سلطنت۔
بقول ہمارے ایک دوست قرار صاحب کے کہ کیا وہ بلقیس کی سلطنت کی خبر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے خبر قرار دے کر اور علم غیب کی نفی کر کے وہابیت کا ثبوت دے رہا ہے. وہ بھی ظالم وہابی تھا, خود بھی وہابی نکلا. معلوم ہوا بہت پرانے ہیں وہابی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا علم الغیب الا هو, اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. لو کنت اعلم الغیب, آپ نے کہا اگر میں غیب جانتا تو میں سارا خیر سمیٹ لیتا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب ہار گم ہو گیا تو آپ نے تمام تلاش کرایا, صحابہ پریشان ہوئے, یہاں تک کہ سفر ملتوی کیا گیا اور آیت تیمم کی نازل ہوئی. تو اگر آپ عالم الغیب تھے تو آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ اونٹ کے نیچے چھپا ہوا ہے؟ صحابہ کی پریشانی, وہ رحمت للعالمین صحابہ کی پریشانیوں کو گوارا کرتا, فوراً بتا دیتا کہ ہم کو علم غیب ہے, وہ فلانا ہو. اور آپ نے فرمایا آپ بھی تلاش میں تھے اور پریشان تھے. یہ کیسا علم غیب ہے کہ پریشانی بھی ہو رہی ہے اور جان رہے ہیں کہ اونٹ کے نیچے ہے. توبہ توبہ. علم اللہ کے سوا علم غیب کسی کو نہیں سوا اللہ کے. اور کشف جو ہے اختیاری نہیں. اگر کسی اللہ والے کو کشف ہو جائے تو اللہ کے کرم سے کبھی ہوتا ہے, کبھی اللہ نہیں دیتا. حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گاؤں کے کنویں چاہے کنا میں وہ اسی میں ڈال دیا تھا بھائیوں نے اور خبر نہیں. اور جب اللہ نے چاہا تو مصر سے جب قمیض بھیجی تو اس کی خوشبو کنا تک پہنچ گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میرا یوسف آ رہا ہے. مصرش بوئے پیراہن سنی دی. مصر سے اپنے بیٹے کی قمیص کو سونگھ لیا اور چرا اگر چاہے کنانش نہ دی تھی, چاہے کنا میں کیوں نہیں دیکھا؟ معلوم اللہ کے اختیار میں ہے. جب چاہتا ہے کشف دیتا ہے, جب چاہتا نہیں دیتا. جو یہ کہتا ہے کہ اوپر اللہ نیچے آپ, پیر سے بالکل جائز نہیں, حرام ہے. ایسے مت کہو کہ اوپر اللہ نیچے آپ ہیں. یہ کہو اوپر بھی اللہ ہے نیچے بھی اللہ ہے, ہر جگہ اللہ ہے. کوئی جگہ خالی نہیں جہاں اللہ نہ ہو. اسی کی قدرت سے کائنات قائم ہے, اسی کی قدرت سے بندوں کا کام پورا ہوگا. لیکن ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ والوں سے دعا حاصل کرو. وہ پیارے ہیں, ان کی دعا اللہ جلد قبول کرتا ہے. لیکن یہ مت کہو کہ بس اوپر حکومت اللہ کے نیچے حکومت آپ کی ہے. یہ برطانیہ کی حکومت نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبر کے اختیار میں سب کچھ ہے اور بادشاہ خالی سائن کر کے وظیفہ لیتا ہے. تو اللہ میاں نعوذ باللہ بیکار بیٹھے ہیں ہر شاذن پر. یہ اولیاء اللہ کے قبضے میں ساری نظام دے دیا اور بیٹھ کے وظیفہ لے رہے ہیں. یہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے کہ بھائی اللہ, یہ جواب ہے ان کا جواب ہے کہ نعوذ باللہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی حکومت نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کو سب حکومت دے دی اللہ نے, بچہ دینا, بارش کرانا, روزی بڑھانا, اور اللہ میاں آپ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں وظیفہ سائن کر کے لیتے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ سے پناہ مانگو اس عقیدے سے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. اولیاء اللہ سے ہم دعائیں درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے, اور اللہ تعالیٰ آپ میرے اپنے دوستوں کے صدقے میں میری دعا قبول کر لیجیے. مگر ڈائریکٹ اولیاء اللہ سے مانگنا حرام و شرک اور کفر ہے اور سنت کے خلاف. سمندر کے کنارے چڈی پہنے گانجا پی رہے ہیں چرس, اور سٹے کا نمبر بھی بتا رہے ہیں, اور ماں بہن کی گالیاں بھی دے رہے ہیں. مگر اس کراچی میں ان سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ نہیں ہے. یہ اس ہوٹلوں میں ان کے ایجنٹ چھوٹے ہوئے ہیں, ہر ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی اگر ولی اللہ دیکھنا ہو تو سمندر کے کنارے ایک ننگ ڈھولک بابا رہتے ہیں, کچھ پہنتے نہیں ہیں, درشن بھی کراتے ہیں, اور گالیوں کا راشن بھی دیتے ہیں, گالیوں کا. مگر بہت پہنچے ہوئے ہیں. جو منہ سے نکل جائے اگر وہ گالی دے دے تیری ماں کی یہ وغیرہ وغیرہ سو تو سمجھ لو اب کام یقینی ہو جائے گا. نعوذ باللہ. جس کی گالیوں سے دعا قبول ہوتی ہو
وہ کتنا خبیث ہے.